یہ ذرا یہاں پر 4 چیزیں 5 چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان 4-5 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح، اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ نمبر 2 وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر 3 ولا تنس نصیبک من الدنیا، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے، اس میں کس نے حرام کیا ہے؟ وہ رہبانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ چوتھی چیز وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور 5ویں بات ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ فساد کون سا مچا رہا تھا؟ وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں گن لیجئے۔ نمبر 1 لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ نمبر 2 وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ نمبر 3 ولا تنس نصیبک من الدنیا، خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو، اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور نمبر 5 ولا تبغی الفساد فی الارض، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ، نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔